السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو یہاں میں اپنی لائف ایکسپیرینس کی کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور میری دعا ہے کہ یہ ویڈیو ان لڑکیوں تک پہنچے جن کے ڈیورس ہو چکے ہیں، ان پیرنٹس تک یہ ویڈیو پہنچے جن کی بچیاں ابھی گھر میں ڈیورس والی بیٹھی ہیں۔ تو آج بھی ہمارے معاشرے میں جس بچی کا ڈیورس ہوتا ہے، اس کے بعد سماج اسے رحم کی نظر سے دیکھنا تو دور سٹارٹ ہو جاتا ہے، اس کی کیسے پریشانیوں کو بڑھانا۔ وہ ایک دن بھی اپنی ماں کے یہاں سکون سے نہیں رہ سکتی۔ سسرال میں تو اس نے تکلیف اٹھا لی، وہ چیپٹر ختم ہو گیا، لیکن ڈیورس کے بعد کے جو چیپٹر سٹارٹ ہوتے ہیں اور جو کھلتے ہیں نا، اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے، اس کا کوئی علاج ابھی تک سماج میں نہیں ہے۔ تو یہاں شادی بچوں کی بہت ہی آسان طریقے سے ہو جاتی ہے، اس سے بھی آسان طریقے سے ڈیورس ہو جاتے ہیں۔ مشکل ہوتا ہے ڈیورس کے بعد ماں باپ کے گھر پر رہنا۔ یہ سماج ایک دن ایک پل بھی سکون سے ان بچوں کو نہیں رہنے دیتا ہے جن کے ڈیورس ہو چکے ہیں۔ میں ان بچوں کو میسیج دینا چاہتی ہوں کہ آپ بالکل بھی ٹینشن نہ لیں، اللہ پر یقین رکھیں، اور ان سماج اور ان دنیا والوں سے بالکل بھی نہ ڈریں۔ اور نہ یہ جو تانے سننا، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ جب ہماری لائف میں ڈیورس ہوتا ہے، وہ ایک آزمائش ہے نا، تو یہ جو تانے سننا، ایک بندہ آ کے آپ کو کچھ نہ کچھ باتیں سنانا، تو یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس پر بھی آپ صبر کریں، اللہ انشاءاللہ اس کا رزلٹ بہت ہی بہتر سے بہترین لائے گا۔ تو یہاں اگر میں اس ٹاپک پر بات کروں گی نا، تو بہت ساری ویڈیوز جو ہے بھی وہ بھی کم ہوں گی، لیکن میں نے بہت ٹائم نکال کے نا کچھ پوائنٹ اپنے رکھے ہیں، کچھ چیزیں میں شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور خاص کر کے ان ماں باپ کے لیے جن کی بچیاں ابھی گھر پر ہے ڈیورس والی۔ آپ پہلی فرصت میں ان کے نکاح کے بارے میں سوچیں، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کیسے دن نکلتے ہیں، کیسے مہینے گزر جاتے ہیں، بچیاں کیسے بڑھ جاتی ہیں، ان کے سفید بال ہو جاتے ہیں، تب آپ شادی کے لیے نکلو گے اور آپ کو لگے گا کہ بھئی ہمیں بندہ چاہیے بہت سمارٹ اور ہینڈسم اور اس ٹائپ کا لڑکا چاہیے، تب آپ کو ایسے رشتے نہیں ملیں گے۔ اگر ڈیورس ہوئے، آپ کی لڑکی کو 2 دن بھی ہوئے نا، آپ پلیز اس کے نکاح کے بارے میں سوچیں۔ ڈیورس کے بعد آپ اپنے بچوں کو تھوڑا سا بیزی کر دیں، انہیں جو کام میں انٹرسٹ ہے، اگر آپ اسے پیروں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں، آپ ہر کام کریں، کوئی بات نہیں، کیونکہ بچیاں جب اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جاتی ہیں، سپوز وہ ڈاکٹر ہے، وہ انجینئر ہے، وہ چاہے کوئی بھی فیلڈ میں ہے، وہ اپنی لائف سٹائل اپنی جی رہی ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہو رہی ہے، وہ کتنے سال لگا رہی ہے، پھر وہ اگر شادی کے بارے میں سوچ رہی ہے نا، وہ کافی ٹائم تک، کافی حد تک وہ اکیلے رہ چکی ہے، پھر کسی کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ تو میرا بس یہی ایک میسیج ہے کہ آپ کچھ بھی کروائیں، ساتھ ہی ساتھ رات دن آپ اپنے بچوں کے لیے اچھے رشتے ڈھونڈیں۔ آپ کے ارد گرد، آپ کے جو خاندان میں ہیں، آپ کے فرینڈ سرکل میں، آپ سب سے بات کریں کہ ہماری بچی ڈیورس والی ہے، اس کے لیے کوئی بہتر رشتہ ہو۔ آپ آج کل بہت ساری ایسی جو ہے میرج بیورو ہے، ہر جگہ آپ کوشش کریں، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ ڈیورس والی لڑکیوں کو پہلے سمجھانے میں آتا ہے کہ اسے نا ایگزامپل دیے جاتے ہیں کہ دیکھیں وہ فلاں لڑکی کتنا برداشت کرتی ہے، کیسے گھر سنبھالتی ہے، اور کتنی تکلیفوں کا سامنا کرتی ہیں۔ دیکھیے بھائی، جو یہ مشورہ دیتے ہیں نا، ہر انسان کی ایک اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے، ہر انسان کی ایک انداز ہوتا ہے۔ کہیں نہ کہیں ماں باپ کو لگتا ہے کہ بھئی یہ ہماری بچی کے لیے گھر ٹھیک نہیں ہے، اگر ہم یہاں کوئی سٹیپ لیتے ہیں تو ہماری بچی کا آگے فیوچر اچھا ہوگا، تو وہ سٹارٹنگ میں ہی وہاں سٹاپ ہو جاتے ہیں یا ڈیورس ہو جاتا ہے۔ بہتر ہے لڑکی کبھی نہ کبھی یہ سٹیپ لیتی ہے کہ نہیں یار، یہ میرے لیے فیوچر میں یہ گھر ٹھیک نہیں ہے، تو کچھ ہی سالوں میں اس کے ڈیورس ہو جاتے ہیں، لیکن سماج یہ چیز ایکسیپٹ کرتی ہی نہیں ہے۔ وہ بس ایک ہی چیز کہ اس نے گھر بسایا نہیں ہوگا، اس نے برداشت نہیں کیا ہوگا۔ دیکھیے یہ بھی ایک ظلم ہے۔ اگر آپ کو کسی بچی کو یا کسی ماں باپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ گھر ہماری بچی کے لیے ٹھیک نہیں ہے، وہ لوگ سٹیپ لیتے ہیں۔ جہاں صبر کرنا ہوتا ہے، ہر لڑکی صبر کرتی ہے۔ کوئی یہ سوچ کے تو شادی نہیں کرتی کہ بھئی ہم جائیں گے اور ہمارے ڈیورس ہو جائیں گے، ہمیں ایسا نہیں ہوتا۔ ہر بچی کہیں نہ کہیں اپنا بیسٹ دیتی ہے۔ یہاں بچی اگر شادی کرتی ہے اپنی مرضی سے اور ڈیورس ہوتا ہے، تو ماں باپ پہلے تانے بچیوں کو دیتے ہیں کہ ہم نے تو تجھے منع کیا تھا شادی کرنے سے،
دیکھا یہ لڑکا صحیح نہیں نکلا. دیکھیے یہ ہوتا ہے کہ چاہے ماں باپ اپنی مرضی سے شادی کرے اور ڈیورس ہو، یا بچی اپنی مرضی سے شادی کرے اور ڈیورس ہو، یہاں یہ ایک چیز آزمائش ہوتی ہے، اور کہیں نہ کہیں ماں باپ کے گناہوں کی سزا بھی بچوں کو ملتی ہے. ہمیں نہیں پتہ کہ وہ بچی پر کیا نظام چل رہا ہے، کیا چیز کا اثر ہو رہا ہے، ہم بالکل طے نہیں کر پاتے ہیں. لیکن گھوم پھر کے تانے جو سننے پڑتے ہیں بچوں کو ہی سننے پڑتے ہیں، چاہے کوئی بھی اینگل سے ہو، چاہے ماں باپ اپنی مرضی سے شادی کروائے ڈیورس ہو، یا بچی اپنی مرضی سے شادی کرے ڈیورس ہو، یا جو بھی ہو. تو یہ چیز سمجھے کہ اللہ کا جو ہوتا ہے کہ ماں باپ کے کہیں گناہ بھی ہوتے ہیں نا، وہ بھی بچوں کو کہیں نہ کہیں پریشانیاں نا اٹھانی پڑتی ہے. یہاں بہت زیادہ سوچنے والی بچوں کی شادی جو ہے نہیں ہوتی، زیادہ سوچنے والوں کی شادی تو بالکل بھی نہیں ہوتی. اور جو ماں باپ بھی بہت زیادہ اچھے رشتے جو ہے ڈھونڈنے میں رہ جاتے ہیں، ان کی بھی بچوں کی شادی جلدی نہیں ہوتی ہے. اور جو بچہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے نا، وہ سوچتی ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں، اب ہمیں شادی کی کیا ضرورت ہے. یہ آج کل میں نے ابھی یہ ہفتے میرے پاس کافی ایسی لڑکیوں سے بات ہوئی جو بہت انڈیپینڈنٹ ہیں، ڈیورس والی ہے، تو انہیں نکاح سے انٹرسٹ کافی حد تک کم ہو چکا ہے کہ نہیں، ہمارا ایک ڈیورس ہو چکا ہے اور ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، ہمیں نا اب نکاح کی کیا ضرورت ہے. تو یہ بچیاں نہیں جانتی کہ آگے آنے والی لائف میں کیا تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو انڈیپینڈنٹ اپنی جگہ ٹھیک ہے اور نکاح اپنی جگہ ہے. خیر اللہ سب کو نیک توفیق، نیک ہدایت دے. اور پہلی فرصت میں یہ کہوں گی کہ آپ کے بچوں کے لیے اگر 20 to 30% اگر کوئی ایسا رشتہ آتا ہے، اسلامک طور سے آپ دیکھیں کہ وہ 30% بھی صحیح ہے، تو پہلی فرصت میں استخارہ کرے اور آپ اپنے بچوں کا نکاح کریں. ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کے بعد کیا ریئیکشن ہے، انشاءاللہ میں ڈیٹیل میں اور بھی ویڈیوز لاؤں گی. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.